عزیز بچوں، آداب و سلام۔ آج ہم غزل پہ بات کریں گے۔ غزل کیا ہے؟ غزل کا آغاز کب ہوا؟ غزل کی تعریف اس طرح ہے۔ غزل اردو شاعری کی ہر دل عزیز صنف ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے متعلق یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اسی لیے غزل میں حسن پرستی اور عشق مزاجی جیسے موضوعات کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ ہرن کے منہ سے بغوقت خوف جو درد بھری آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی، لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا اور آج اس کا دامن اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ زندگی اور کائنات کی ہر سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی مضمون کو اس میں پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ اصطلاحی معنیوں میں غزل کی مختلف تعریفیں اور تدبیریں پیش کی گئی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ غزل شاعری کی وہ صنف ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اعلی احمد سرور نے غزل کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی۔ غزل بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے اور آج کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے موضوعات بیان ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو زبان کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ غزل کی حیاتی خصوصیات۔ حیات یا ظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے غزل کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں: مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ اور بحر۔ غزل کا پہلا شاعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ کی پابندی
کی جاتی ہے۔ غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ پہلا شعر مطلع ہے اور تیسرا مقطع کی سی ہے، ردیف ہے، جو مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار دوسری مصروں کی آخر میں دہرائی گئی ہے۔ حباب، سیراب، قوافی ہیں۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کے ہیں۔ شاعرانہ اصطلاح میں مطلع سے مراد غزل کا وہ پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش شراب کی سی ہے۔ مقطع کے معنی ہیں کاٹنا، الگ کرنا یا ختم کرنا۔ شاعرانہ اصطلاح میں مقطع سے مراد وہ شعر ہے جس سے شاعر اپنا تخلص استعمال کر کے اپنی غزل کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس شعر کو اختتامیہ بھی کہتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ شروع میں ہی آ جاتا ہے اور کبھی درمیان میں، جیسے میر کی ہی غزل کا یہ شعر دیکھیے جو مطلع بھی ہے اور مقطع بھی۔ میر دریا ہے نیز شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ ردیف سے مراد گھوڑی پر پیچھے بیٹھنے والی سواری۔ لغت میں اس کے معنی، لیکن شاعرانہ اصطلاح میں ردیف سے مراد ہے وہ لفظ جو شاعر قافیہ کے پیچھے استعمال کرتا ہے۔ ردیف غزل کے پاؤں میں جھنجھن کا کام کرتی ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے کے آخر اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر میں ہم شکل الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جسے مذکورہ اشعار میں لفظ کی سی ہے۔ قافیہ
وفا سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی پیچھے پیچھے آنا، پے در پے آنا۔ اصطلاح میں قافیہ سے مراد ہے وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے ہوتے ہیں، جیسے مذکورہ اشعار میں حباب، سیراب، شراب۔ حیت کے لحاظ سے بحر کی طرح قافیہ میں بھی غزل کا محور ہے، اسی لیے اس کی 40 بار دہرائی جانے والی ردیف سے بٹھانی پڑتی ہے۔ تو بحر سے مراد شعر کا وزن ہے، یہ غزل کا ایک اہم ترکیبی جز ہے اور ایسا ترازو ہے جس میں شاعر کی نشیب و فراز کو تولا جاتا ہے۔ شاعر کا وزن کرنے یا اسے ناپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ بحر کہلاتا ہے۔ بحروں کی کل تعداد 19 ہے۔ غزل کے لیے ضروری ہے کہ ساری غزل ایک ہی بحر میں ہو۔ بحر چھوٹی، بڑی یا مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، ہستی اپنی احباب کی سی ہے۔ یہ دونوں مصرے میر کی الگ الگ غزلوں سے اخذ ہیں۔ پہلا مصرع لمبی بحر میں ہے، جب دوسری مصرے میں چھوٹی بحر اختیار کی گئی ہے۔ غزل کے تمام مصرے کسی ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل میں موسیقی اور ترنم کا زیادہ دار و مدار بحر پر ہی ہوتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں، لیکن کسی میں سختی سے پابندی نہیں کی جا سکتی ہے۔ غزل کے ہر شاعر کے جداگانہ معنی ہوتے ہیں اور ہر شعر ایک مکمل عکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پوری غزل ایک ہی موضوع یا خیال پر کہی جائے تو وہ غزل مسلسل کہلائے گی۔ علامہ اقبال کی اکثر غزلیں مسلسل غزل کے زمرے میں آتی ہیں۔ غزل کا فن اشارے کنائیے میں باتیں کرنے کا فن ہے۔ شاعر کبھی کبھی اشارے کنائیے میں بڑی صوفیانہ اور اخلاقانہ باتیں شراب و کباب کے پردے میں کہہ دیتا ہے۔ عنایت غزل کی جان ہے۔ اگر کسی شعر میں موسیقی اور ترنم نہ ہو تو وہ شعر
شعر کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ زبان و بیاں کے معاملے میں غزل میں نہایت نرم، ملائم اور نازک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں غزل کے سوا بھی بہت کچھ ہے، مثلاً مرثیہ، قصیدہ، مثنوی وغیرہ، مگر جو مقبولیت اور شہرت غزل کو حاصل ہے وہ کسی دوسری صنف کو نصیب نہ ہو سکی۔